بہت سارے احباب کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے کہ وہ توبہ کے کلمات اس وقت پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا۔ دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ جیسی نیت ہو ویسی مراد مل جاتی ہے۔ نیت کر لیجئے کہ اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر دور بیٹھے دوستوں تک بھی یہ آواز جا رہی ہے جو مسجد میں نہیں مگر دوسری جگہ ہے، اور وہ بھی اس آواز پر یہ کلمات پیچھے پڑھیں گے تو وہ بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں گے۔ اور چونکہ یہ بیان براڈ کاسٹ بھی ہو رہا ہے تو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اگر ان کلمات کو پڑھیں گے تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، بلکہ اگر مستورات بھی آواز سن رہی ہیں تو وہ بھی توبہ کے یہ کلمات پڑھیں گی تو اس عمل میں وہ بھی شامل ہو جائیں گی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح، مگر کوئی دن تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ خواتین نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ ان دنوں میں تلاوت نہ کریں، ان کو بن کیے اللہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو دھیان رکھنا، اللہ کو یاد کرنا۔ اس کو کہتے ہیں ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس تھوڑا وقت فارغ ہو، اور یہ وقت فارغ کرنا پڑتا ہے، نکل آتا ہے، آپ کا مقدمہ ہو تو آپ کچہری جانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، بازار سے چیز خریدنی ہو، سودا لینے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ تو جس چیز کو آپ اہم سمجھتے ہیں اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی محبت بھی ایک اہم چیز ہے، اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے اور مراقبہ کرنا چاہیے تاکہ یہ نعمت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو چند منٹ کا مراقبہ، 15-20 منٹ کا مراقبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں، دل سے دنیا کے تمام خیالات نکال دیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ یعنی آپ نے زبان سے نہیں پڑھنا، دل پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔
بس 15-20 منٹ کا مراقبہ یہ آپ کے دل کی حالت کو بدلے گا اور آپ کو اپنے دل سے اللہ اللہ کی ایک کیفیت محسوس ہونی شروع ہو جائے گی. پہلے یہ حرکت ہوتی ہے اور بعد میں ایک آواز محسوس ہوتی ہے. پہلے تحرک ہوتا ہے، بعد میں تذکر ہو جاتا ہے. اور یہ ذکر ایسا ہے کہ جب بندے کو ملتا ہے تو پھر پوری زندگی لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اس کو اللہ تعالیٰ ہی کا ایک ادراک رہتا ہے. ابھی ہم مراقبہ کریں گے چند منٹ، پھر دعا کر لیں گے. چنانچہ سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں. تکڑی گھت کے تول نہ ماہی تے اسی ڈاڈھے عیباں بھرے تکڑی گھت کے تول نہ ماہی تے اسی ڈاڈھے عیباں بھرے در آیاں دی لاج تہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے در آیاں دی لاج تہانوں تے نہ کرو پرے پرے غلام فریدا پلے عیب ہزاراں تے کوئی مان کس تے کرے نہ میں سوہنی تے نہ گن پلے تے میں سائیں نوں کیویں مناواں نہ میں سوہنی تے نہ گن پلے تے میں سائیں نوں کیویں مناواں چارے لڑ میرے چکڑا لتھڑے تے میں کہڑا مل مل دھواں صابن تھوڑا تے میل گھنیری صابن تھوڑا تے میل گھنیری تے میں بے پتنا تے رواں غلام فریدا کوئی وس نہ چلدا تے میں ہنجواں دے ہار پرواں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما. اے کریم آقا، ہمیں در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما. اے کریم آقا، ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، ہمیں معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما. اے کریم پروردگار، اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے، تیرے چند فقیر بندے تجھے منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں. میرے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما. میرے کریم پروردگار، دوست احباب بہت دور دور سے چل کے آئے ہیں، مصروفیت کے دور میں، فتنوں کے دور میں اپنے کام کاج کو چھوڑ کے آنا اللہ کوئی تھوڑی قربانی تو نہیں ہے. اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما دیجئے، مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اے کریم پروردگار، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے. اللہ گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے. اے اللہ، گناہوں سے بچا لیجئے. میرے اللہ، گناہوں کے لیے اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجئے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے، اللہ بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے. میرے اللہ، شیطان ظالم نے ہمیں گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے، یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے. کریم پروردگار، ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمیں اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما. میرے اللہ، عرصہ گزر گیا، ہم تجھے پانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، شیطان ہمیں 2 قدم پیچھے دھکیلتا ہے، شیطان ظالم نے ہمیں تھکا دیا ہے. اللہ اپنی مدد شامل حال فرما، اپنا ساتھ نصیب فرما. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، وہ ابو سے کہتا ہے ابو مجھے اٹھا لیجئے، مجھ سے مزید نہیں چلا جاتا. اللہ ہمارا بھی یہی حال بن چکا ہے، مزید ہم سے نہیں چلا جاتا. اپنی مدد شامل حال فرما. نفس کو اللہ نفس کی سرکشی کو ختم فرما دیجئے، شیطان کو پیچھے دھکیل دیجئے، ہمارے لیے آنے کا راستہ ہموار کر دیجئے. میرے اللہ، دنیا میں جتنے لوگ نیک بنے ہیں، کوئی خود تو نیک نہ بن سکا، تو نے ہی سب کو نیک بنایا ہے، ہمیں بھی نیک بنا دیجئے. اللہ ہمیں بھی نیک بنا دیجئے. میرے اللہ، ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائے، تو اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے، اپنی پسند کے مطابق بنا دیجئے. میرے اللہ، گناہ کرتے کرتے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر بن چکے ہیں. کریمہ کا، ہم اپنے سینوں میں دل نہیں پتھر لیے کر رہے ہیں. اللہ، ان پتھر دلوں کو نرما دیجئے، زنگالود دلوں کو چمکا دیجئے. اللہ، یہ ہمارے دل ٹھنڈے ہو چکے ہیں، اپنی محبت کی حرارت سے گرما دیجئے، اپنی محبت کی حرارت سے گرما دیجئے. کریم پروردگار، فتنوں کا زمانہ ہے، ہمارے لیے تو ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے.
بچوں کے پاس قیمتی چیز ہوتی ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ ضائع ہو جائے گی، اپنی امی کو دیتے ہیں، امی یہ چیز رکھ لیجیے مجھ سے گم ہو جائے گی۔ میرے اللہ ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہوش و حواس کی حالت میں شیطان ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، ہمیں تیری نافرمانی پہ ابھارتا ہے۔ موت کے وقت جب ہماری پرسکارات طاری ہوں گے، ہوش و حواس بھی بحال نہیں ہوں گے، اس وقت اپنی ایمان کو بچا کے لے جانا کتنا دشوار ہوگا۔ ہماری ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیجیے، آزمائشوں سے بچا لیجیے۔ اے کریم آقا امتحان تو اس سے لیتے ہیں جو پاس ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، جو فیل ہونے کا اقرار کرتا ہے اس سے امتحان کون لیتا ہے؟ ہم تو فیل ہونے کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم تو رعایتی نمبر چاہتے ہیں، رعایتی نمبر چاہتے ہیں۔ کریم پروردگار آزمائشوں سے بچا لیجیے۔ اے کریم آقا تیری کریمی کا واسطہ، اے رحیم پروردگار تیرے رحمی کا واسطہ، اے جواد پروردگار تیرے جود و سخا کا واسطہ۔ تو سخی ذات ہے، تجھے سخاوت سجتی ہے، سخاوت کا مظاہرہ فرما دیجئے، رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، خالی جھولیاں بھر دیجئے۔ اے کریم اے رحیم، اتنے بندے کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا، تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا، میرے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اے کریم پروردگار اے احکم الحاکمین، تو ہمارا محتاج نہیں، ہم تیرے محتاج ہیں۔ اللہ تو نے خود ہی تو فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ ہم پکار تو رہے ہیں، تو بھی سچا، تیرا قول بھی سچا۔ اللہ ہمیں اگر صحیح طریقے سے مانگنا نہیں آتا، اللہ پھر بھی عطا فرما دیجئے، پھر بھی عطا فرما دیجئے۔ میرے اللہ اتنی دیر تک کوئی بندہ اپنی ماں سے مانگتا وہ بھی انکار نہ کرتی، تو ماں سے کوئی کئی گنا بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، انکار نہ فرما، انکار نہ فرما۔ میرے اللہ ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بکر کریم پروردگار عطا فرما دیجئے، عطا فرما دیجئے۔ میرے اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بھیک مانگنے والے جب بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو اونچی صدا لگاتے ہیں، ان کو امید ہوتی ہے بڑا دروازہ ہے، ایک مرتبہ کھل گیا تو کام بن جائے گا۔ اللہ تیرا دروازہ تمام دروازوں سے بڑا ہے، گدا گھر جمع ہو چکے ہیں، بھکاری جمع ہو چکے ہیں، رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، عطا فرما دیجئے، عطا فرما دیجئے۔ میرے اللہ کوئی بندہ مندر سے نکل کے جہنم میں چلا جائے اس پر تو کوئی حسرت نہیں، زندگی مندر میں گزری ہے، جہنم میں جانا اس کا حق بنتا تھا۔ اللہ جو بندہ مسجد کی زندگی گزارے جہنم میں چلا جائے، حسرت تو اس بندے پہ ہے، پوری زندگی کلمہ پڑھتے رہے، موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا۔ اللہ ایسی شقاوت سے بچا لیجئے، ایسی بدبختی سے بچا لیجئے۔ کریم آقا ہمارے حال پر رحم فرما۔ دنیا کی بھیک مانگنے والے ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، نہیں کھلتا تو اگلے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے۔ اللہ ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے سامنے تیرے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں دینا ہے، ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ کریمہ کا خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ مجمع میں جتنے بھی حضرات موجود ہیں یا دور لوگ بیٹھے وہ پر آمین کہہ رہے ہیں، سب پر
ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ ایک مرتبہ، میرے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ ہمارا کام بن جائے گا، تیرا کچھ کم نہیں ہوگا. اللہ دنیا والے تجھ سے دنیا مانگتے ہوں گے، کاروں کوٹھیوں والے تجھ سے کوٹھیاں مانگتے ہوں گے. اللہ ہم تیری رضا کے طلبگار ہیں، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما. میرے اللہ ہم سب پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ وہ محبت کی نظر جو تو نے فضیل ابن عیاض پہ ڈالی تھی، اللہ وہ ڈاکوں کے سردار تھے، تیری محبت کی نظر پڑ گئی تو نے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا. اللہ وہ بشر حافی جو شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست تھے، تیری محبت کی نظر پڑ گئی تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا. اللہ ہم شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے، جب تو شراب خانے میں پڑے ہوئے لوگوں پہ نظر ڈالتا ہے اپنا بنا لیتا ہے. اب شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے، تیری محبت کی تلاش میں یہاں پہ آئے ہیں. ہمارے اوپر بھی وہ محبت کی نظر ڈال دیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے. میرے اللہ بنی اسرائیل میں جو 100 بندوں کا قاتل تھا، نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا، ابھی وہاں پہنچا بھی نہیں تھا، راستے میں موت آ گئی، تو نے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا. میرے اللہ ہم تو نیکوں کی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں. اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے. ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہگار ہیں، بہت برے ہیں. ہمارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، زمین کے ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں، سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ ہیں، لیکن تیرے رحم کرم کے سمندر سے زیادہ نہیں ہے. رحم کرم کا مظاہرہ فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا شیطان ہم پر خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا اچھا ہو گیا، اتنی دیر تک بیٹھے بھی رہے، ملا بھی کچھ نہیں. اللہ شیطان تیرا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، اس کو ہم پر خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما. اللہ معاف کر دیجئے، شیطان کو ذلیل کر دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے. اللہ بگڑی بنا دیجئے. اللہ ہم تجھے منانے کے لیے آئے ہیں، اللہ تم مان جا، اللہ مزید تو مان جا. ناراضگی ختم کر دیجئے، اللہ ناراضگی ختم کر دیجئے. اللہ تجھے اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے. قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں. اللہ تو دکھا دیجئے تو کیسے رحیم و کریم ہے. ہمارے گناہوں پہ قلم پھیر دیجئے. اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے. نفس و شیطان کے چنگل سے نکال دیجئے. کریم پروردگار تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما. جتنے بھی اہل علم حضرات یہاں موجود ہیں میرے اللہ سب کی دین خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما. سب کے اداروں کو، سب کے درس و تدریس کو اللہ حفاظت نصیب فرما. سب کو اللہ اطمینان اور سکون کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو مزید حضرات موجود ہیں بے روزگار ہیں، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں ان کو نرینہ اولاد نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما. جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. جن کے والدین اعزاء اقرباء فوت ہو چکے ہیں اللہ قبروں پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرما. ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. جنت الفردوس کے اعلی مقامات عطا فرما. اور قیامت کے دن ہمیں اپنے مشائخ کی قدموں میں جگہ نصیب فرما. میرے اللہ یہ جو تعلق تو نے ہمیں نصیب فرمایا ہے اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس نسبت کو دوام نصیب فرما، پختگی عطا فرما. اس نسبت پہ جینا اور اسی نسبت پہ مرنا نصیب فرما، اور اسی نسبت پہ قیامت کے دن ہمیں اٹھنا نصیب فرما. نسبتوں سے محروم نہ فرما. کریم پروردگار
اے رحیم پروردگار، ہمارے علماء جو قریب کے زمانے میں متعدد حضرات فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ آج جامعہ اشرفیہ کے محتمم حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، قبر پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ مسلم امت مسلمہ پہ بہت برا وقت آ چکا ہے۔ اللہ وہ کون سا اسلامی ملک ہے جس میں انتشار نہیں ہے، جس میں افتراق نہیں ہے؟ میرے اللہ اسلامی ملکوں کے انتشار کو ختم فرما دیجئے، افتراق کو ختم فرما دیجئے، سکون اور اطمینان کی فضا کو قائم فرما، امت مسلمہ کو وحدت نصیب فرما۔ اللہ آج امت کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے، جب امت کی یہ خبریں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گی، وہ اپنے روزے میں کتنے بےتاب ہوں گے۔ میرے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما دیجئے، امت کے حال پہ رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ میرے اللہ ہماری اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا۔ اللہ بدامنی کو امن میں تبدیل فرما، قحط کو فراوانی میں تبدیل فرما، جو لوگ اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر تو نے ہدایت نہیں دینی ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ ہماری اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں پہنچا۔ ہمارے جو منصوبے چل رہے ہیں اللہ ان منصوبوں کو جلد از جلد تکمیل تک پہنچا دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔